إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پروردگار ہے حاجت روا اور مشکل کشا ہے داتا و دستگیر ہے احکم الحاکمین ہے ارحم الراحمین ہے علی کل شیء قدیر ہے علیم بذات الصدور ہے اس ساری کائنات دے سارے نظام اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت دے نال بنائے نے
بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظاماں نو اپنی حکمت دے نال چلا رہے ہیں اور ایک اک جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نو اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا دی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں یعنی ریت دے ذریاں دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاعاں دی تعداد تھی زیادہ، اس کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ حضراتوں، حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق بپردہ اور باحیا میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ بحیثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت نو ہوش دے ناخن لینے چاہیے دینے، جو وقت دا تقاضا ہے اس نو ہر آدمی نو پرکھنا، جانچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اب کیا ہو رہے ہیں، دنیا کیڑی ڈگر تے کیڑے رستے تے جا رہی ہے اور سانو کی کرنا چاہیے، انہاں حالات دے پیش نظر سانو کیا کرنا چاہیے، یہ وقت دا تقاضا ہے اور انسان دی یہ بڑی ضرورت ہے۔ ابھی خرگوش دی نیند سونا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر اسی حالات نو نہیں سمجھیں گے تو اسی اپنا اور اپنی اولاد دا، اپنے اہل محلہ دا، اہل گران دا، اہل شہر دا، اہل ملک دا اسی دفاع نہیں کر سکتے۔ تو ساری امت دی یہ ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات نو بخوبی سمجھا جائے۔ یہود دا یہ نظریہ ہے، یہودی لوگاں دا، کہ دنیا دے اوپر گریٹر اسرائیل بنایا جائے اور ساری دنیا دے اوپر یہودیت جڑی نا اس دا غلبہ ہوئے، اور مسلمان خاموش ہے۔ مسلمان نو جو اللہ نے آسمان تو کتاب اتاری ہے اور رستہ دسیا ہے، اس دا بھی مسلمان نو نہیں پتا کہ ہونا کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے مبعوث فرمایا ہے اور اتنی کامل اور اکمل ہدایت دے کے مبعوث فرمایا ہے تاکہ او دین اسلام دنیا دے اوپر غالب آ جائے اور باقی سارے ادیان باطلہ دا دنیا تو خاتمہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہونے واسطے آیا ہے، اور اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا اس نو دبایا جائے گا نا جی اتنا یہ مزید ابھرے گا۔ تسی سارے لوگ اس بات تو واقف ہو کہ اے سال رمضان دی 27 تاریخ نو اسرائیل دے یہودیاں نے بیت المقدس دوران تراویح لوگاں تے حملہ کر دیتا، اور اس عمل دا رد عمل ایسی کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہتھاں وچ پتھر لے کے نا جی تو انہاں فوجیاں دے سامنے کھڑے نے، وہی گل کہندے نے مارو گولی ہیں کرو اپنا تسی، اور اسلام نے انہاں بچیاں نو ایسا جذبہ دیتا سی کہ وہ ایک فوجی دے سامنے اس طرح کھڑے نے جس طرح کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور انہوں نے وہ 1400 سال پہلے والا وہ جو معوض اور معاذ والی بات سی میدان بدر والی وہ دنیا دے ہوتے انہوں نے آشکار کر دیتی کہ ہاں اسلام اس چیز دا نام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، ایک جمعے دا جڑا خطبہ ہوندہ ہے نا جی، اسے لوگ آ کے مل کے بیٹھ دینے،
ایک واز ہوندہ ہے. دیکھو عام اسی 4 رکعت نماز پڑھنے, اللہ نے مہربانی کی ہے جمعے والے دن اساں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے, اور یہ خطبہ وہ 2 فرضاں دے برابر اہمیت رکھتا ہے. اس دی زیادہ ملنا بیٹھنا, ایک دوسرے کو پتہ لگے, حالات تے نظر آئے, یہ طریقہ کار سی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. اب آئیو ہر بات اپنے ذہن وچ رکھنے دی کوشش کرو, اور میں دعا کرنا اللہ میں گنہگار نو اپنی رحمت دے نال اور اپنی عطا کردہ بصیرت دے نال حق اور سچ کہنے دی توفیق نصیب فرمانا, اور جو کچھ سنیے سنائیے اس نے اسی اپنی عملی زندگی وچ لے کے آئیے. اتنے رک کے سب تو پہلے یہ بات سن لینی ہے کہ یہودیاں نے ایک پوری سازش دے تحت اسرائیل نام تجویز کیتا ہے کہ اگر دنیا لعنت بھیجے گی, غصے ہوئے گی, تو نام تو آگے اسرائیل دا آئے گا. اور سمجھ لو مسلمانوں کہ اسرائیل نام حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے. قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو, اللہ تعالیٰ نے کئی مقام تے ایسے ارشاد فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکرو, یا بنی اسرائیل اذکرو. اس بنی اسرائیل تو مراد حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے, اور حضرت یعقوب دا نام ہے اسرائیل. یہود نے مغالطہ کر کے یہ نام تجویز کیتا ہے تاکہ مسلمان اگر لعنت بھیجے گا, غصے ہوئے گا, تو اس دی لعنت پیغمبر حضرت یعقوب دی طرف جائے گی. اسرائیل تے نہیں بلکہ یہود تے لعنت بھیجنی ہے. یہود تے جتنے بھی عیسائی نے, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھ کے سب نے مسلمان ہو جانا ہے, اور انہوں نے کلمہ پڑھ لینا ہے محمد رسول اللہ دا, کیونکہ ساڈا ایمان ہے. اور نبی پاک نے یہ بات دسی ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو اترن گے, اور انہوں نے اپنا نبی ہون دا نہیں بلکہ محمد دا امتی ہونے دا اعلان کرنا ہے. جدو انہوں نے سور نو قتل کرنا ہے, تسلیس جڑی انہاں دی صلیب ہے اس نو مٹا دینا ہے, اور ایک کلمہ جدو محمد رسول اللہ دا ہوئے گا, تو سارے نصارہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ دی بات تسلیم کر کے سارے محمد رسول اللہ دے امتی بن جان گے. مسلمانوں, اللہ انہاں لوگاں نو 2 اجر عطا فرمائے گا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا, جس کو صرف میری شریعت آئی اور اس نے شریعت محمدی تے عمل کیتا, اس نو 1 اجر ہے, اور جس نے کسی پہلے نبی دی شریعت تے بھی عمل کیتا, حضرت موسیٰ دی شریعت تے عمل کیتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے عمل کیتا, بعد چو اس نو پتہ چلیا کہ اب مبعوث ہوئے نے محمد رسول اللہ, اس نے محمد رسول اللہ دی شریعت تے بھی عمل کیتا, اس بندے نو اللہ 2 اجر عطا فرمائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں, سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی جذبات انسان دے اوپر آن, دل تھوڑا تنگی محسوس کرے, کوئی ایسے زبان وچوں الفاظ نکالو تو وہ یہود دے بارے نہ جائے کہ تسی اسرائیل دے بارے کوئی ایسی بات کہو. انہوں نے مغالطہ ڈال کے مسلمانوں نو ایک غفلت دے اندر, تو انہوں نے اے نام تجویز کیتا ہے اسرائیل دا. اب دنیا دے اوپر انہوں دا تے نظریہ ہے کہ گریٹر اسرائیل ہوئے, اسی سب ایک مسلمان اور کلمہ گو لوگ ہیں, اور اسی اپنے آپ نو تے سنبھالنے دی کوشش کریں گے. لیکن بھائیو, بڑا ہی پر خطر اور پر فتن انتہائی حساس مقام ہے مسلمانوں واسطے. کوئی مسلمان بھی جدو مسیح دجال دی بات سندا ہے تو اس دے نال تے اس دا یہ ارادہ ہوندہ ہے کہ اگر میرے ہوندیاں لڑائی ہوئی تو میں مسیح دجال نال قتال کرانگا, لڑائی کرانگا, جنگ کرانگا. کوئی مسلمان کلمہ کو اس چیز نو برداشت ہی نہیں کرے گا. وہ ساتھی ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا, دجال دا حامی کبھی نہیں ہوئے گا, کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہے, اس کو شریعت ہے, اس کو قرآن ہے, اس دے دل سے اس دا ایمان بات کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام دی بات نو تسلیم کرانگا, میں دجال دے فتنے وچ نہیں جاؤں گا. بھائیو ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن سمجھو بات نو, دال جیم اور لام مل کے دجل بنیا, دجل جیسے میم کاف رے مل کے مکر بنے ہیں. مکر تو ہے مکار, کتنا آسان ہے. کوئی بندہ کسی نے کہے بڑا مکار آدمی ہے,
تو انسان فوراً چونک جاتا ہے، دماغ تے سٹ لگ جاتی ہے کہ بندہ بڑا مکار ہے، اس کو لو بچنا ہے۔ ایسے ہی ہے دجل، جس تو نکلے دجال، اے فریبی ہے، بہت فراڈی، دجل والا، الجھانے والا، ایسے اپنیاں باتاں وچ، اپنے کرتباں وچ دجل وچ داخل کرنے والا۔ میرے پیارے بھائیو، اگر اسی بحیثیت مسلمان ہو کے دجل نو نہیں سمجھاں گے، گو اسی یہ اقرار کرنے ہیں کہ نہیں دجال دے اسی حامی، اسی دجال دے خود بخود حامی ہو جائیں گے اگر اسی بات نو سمجھاں گے نہیں تو۔ جیسے کوئی بندہ کسی نال مکر یا مکاری کر کے راضی نہیں ہے، ایسے دجل اور دجال دی حمایت بھی کوئی بندہ وہ اپنے واسطے زیبا اور اچھی نہیں سمجھدا۔ تسی دنیا دے نقشے تے دیکھ لو، انہوں نے ایک تکون بنائی ہے، بڑی تکون، اور اس تکون دے اوپر ایک آنکھ دا نشان ہے، اور انہوں دا یہ نظریہ ہے کہ جو دجال آئے گا، مسیح دجال، اس دی ایک آنکھ ہوئے گی، یا ایک آنکھ تو وہ پینگا کانا ہوئے گا۔ انہوں دا مونوگرام ہے، بڑی تکون ہے اور اوپر ایک آنکھ ہے۔ اب ذرا سمجھو میری بات نو کہ ایک آنکھ کیوں ہے، دو کیوں نہیں؟ اس وجہ تو کہ وہ ایک بات ظاہر کرے گا، فائدے کی طرف بلائے گا انسان نو، اور نقصان دی طرف انسان دا ذہن نہیں جائے گا، کیونکہ دو چیزاں نے، جائز ہے ناجائز ہے، فائدہ ہے نقصان ہے۔ ان ناجائز دی طرف بلائے گا، آکھے گا یہ سب کچھ جائز ہے، نقصان دی طرف بلائے گا، آکھے گا یہ سب فائدہ ہے۔ بندہ ایک چیز نو دیکھدا ہویا جائے گا، دوسری دی طرف بندے دا دھیان نہیں ہوئے گا۔ میرے بھائیو، ہر آدمی مسلمان یہ ہوئی بات سوچتا ہے میں دجال دے نال لڑائی قتال کراں گا، لیکن بھائیو اسلامی جمہوریہ پاکستان اچ اسی رہندے ہویاں، ایک بندہ میرٹ تے تعلیم حاصل کردا ہے اور وہ اس مقام تے پہنچ جاندہ ہے کہ وہ اس کرسی تے بیٹھ جائے، وہ ایتھے اپنا دستخط چلائے، وہ ایتھے کام کرے، میرٹ تے اے ہے، پڑھیا اس نے ہے، ڈپلومہ اس کول ہے، وہ انٹرویو دین واسطے جاندہ ہے، انٹرویو پاس ہو گیا، لیکن صبح جدوں نوکری جائن کرن جائے گا، اس نو پتہ چلے گا کہ میری اس کرسی تے میں نہیں، کسے اور نو جگہ مل چکی ہے۔ وہ پوچھے گا یہ کس طرح میٹر تے میں ساں، جگہ تے میری بن دی سی، دسنے والے دسن گے کہ اس نے 3-4 لاکھ روپیہ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بڑے دجال تو تے بچے ہیں، لیکن خود دجالی فتنے دے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ جب تک ایک مثال ہے، اس طرح دیاں ہزاراں مثالاں نے، جب تک اسی اس دجالیت وچوں باہر نہیں نکلیں گے، اسی کامل مومن اکمل نہیں بن سکتے۔ اسی دنیا دی اس مادیت نو دیکھ کے ہر جائز ناجائز نو بھول چکے ہیں۔ کون بندہ کامیاب ہوئے گا، کون بندہ کامران ہوئے گا، کون بندہ اس دجال دے، اس دجل تو اور فتنے تو باہر آئے گا؟ جس دے اندر ایمان ہوئے گا، ایمان۔ تو میرے بھائیو، جتنے بھی لوگ اسی ایک دوسرے نو اپنا ایمان نہیں چیک کروا سکتے، ساڑھے ایمان نو چیک کرنے والی صرف ایک ذات ہے، وہ میرا اور تہاڈا رب ہے۔ وہ انسان دے اندر دیکھ رہے کہ کتنا ایمان ہے، جتنا ایمان ہوئے گا اتنا دجل کو رو اور دجال کو لو بچو گے۔ میرے بھائیو، میں عرض کیتی ہے کہ دجل الجھا دیندہ ہے، کسی چیز مبتلا کر دیندہ ہے۔ اس نے سب تو بڑا دجل اور سب تو بڑا فریب دنیا نو یہ دینا ہے کہ تہاڈا رب او نہیں، میں ہاں۔ او رب نہیں ہے، میں رب ہاں۔ اور اللہ نے طاقت بھی ایسی دیتی ہوڑی، وہ جتھے کہے گا بارش نازل ہونی شروع ہو جائے گی، جس تے خوش ہوئے گا اس دی زمین ہری بھری ہو جائے گی، جس علاقے تے خوش ہے وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، جدھر نو وہ چاہے گا نہراں جاری کرے گا، جدھر نو چاہے گا وہ خوشیاں بانٹے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے الجھاؤ دے اندر دنیا آ جائے گی، کتنے دجل اور کتنے فریب دے اندر دنیا آ جائے گی۔ حقیقت میں بچے گا کون بچے گا؟ آؤ اس دی رہنمائی فرمائی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک دا نامی اسم گرامی ہے، ذرا محبت نال بولو محمد الرسول اللہ۔ آپ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، دنیا دے اوپر دے جو دجال دا فتنہ عام ہوئے گا،
دجل دے اندر دنیا مبتلا ہو جائے گی، الجھاؤ دے اندر آئے گی، پریشانی دے اندر آئے گی، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہون گے، بڑیاں بڑیاں حکومتاں والے لوگ ہون گے، بڑے بڑی دہشت والے لوگ ہون گے، لیکن دجال دے سامنے صرف وہی بندہ کھڑا ہوئے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس سینے دے اندر ایمان ہے، دجال آکھے گا میں رب ہوں، آکھے گا رب تو نہیں ہے، کیونکہ میرا رب تے آنکھوں والا ہے اور تو کانا ہے۔ ایمان دے جذبے نالو بندہ بولے گا کہ انتا بالعورا، تو ایک آنکھ والا ہے اور میرا رب اس عارضے تو پاک ہے۔ اس ایمان والے بندے نو اللہ دی ذات نے اتنی ہمت اور اتنی جرت عطا فرما دینی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، ذرا سمجھنے دی کوشش کرنا کہ دنیا تے اور بھی لوگ اس وقت موجود ہوں گے، لیکن جو سب تو پہلے دجال دے سامنے کھڑا ہوئے گا اور بات کرے گا وہ تے ایمان والا بندہ ہوئے گا۔ وہ گل کہے گا، وہ اپنے رب دی شان نو پہچاندہ ہوئے گا کہ میرا رب تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، تیرے اے عیب ہے اور میرا اللہ عیباں تو پاک ہے۔ اس دا ایمان اس نو یہ جرت دے دے گا۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے کہ دجال اس بندے نو قتل کرے گا، ایسے آرے دے نال قتل کرے گا، تو پھر اس دے دو ٹوٹے ایسے جوڑے گا، بندہ پھر چلنا شروع ہو جائے گا۔ کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا الجھاؤ ہے، بندے دے دو ٹوٹے ہو گئے نے اور پھر دوبارہ جوڑے اور بندہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ اس نو پوچھے گا کہ دس میں تیرے نال کتنا بڑا کرتب کیتا ہے، کتنی بڑی تیرے تے تو دیکھا نہیں میرے سامنے، میں تینوں قتل کیتا ہے، ٹوٹے کر کے دوبارہ جوڑے تو جڑ گئے، اب بتا۔ وہ یہ گل کہے گا کہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ ایہوئی بات تے ارشاد فرما کے گئے نے کہ وہ ایک بندے نو قتل کرے گا، اس نو دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ طاقت دے گا، دوسری مرتبہ وہ چاہے گا اس دے اوپر وہ غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ تو واقعی رب ہے تو دوبارہ میں نو مار، آؤ مقابلہ کرو میدان اچ آ، تو رب نہیں ہے، رب وہ ہوئی ہے۔ اس کو علم ہوئے گا دین دا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے شیخ الحدیث مولانا شریف صاحب نے علماء نو ایک پیغام بھیجا ہے، موبائل دے پیغام دے ذریعے کہ دنیا نو علم والے پاسے بلاؤ، کہ اس وقت مدرسیاں دے اندر داخلے شروع نے۔ بھائیو، دنیا دا جتنا بھی علم حاصل کر لو گے نا، تسی اتنے بڑے فتنے دجالی تو نہیں بچ سکو گے۔ وہی بندہ اس دجالی فتنے اور الجھاؤ تو بچے گا جس کو اللہ دا دین ہوئے گا۔ اب دین ہے نا اس بندے کو، اس نو پتہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ قتل کرے گا، اس نو جوڑے گا، بندہ جڑ جائے گا، دوبارہ وہ کوشش کرے گا مارنے دی، لیکن اس تے وہ غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ غلبہ ہمیشہ رب دی ذات دا ہوئے گا اور نیک لوگاں دا غلبہ ہوئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اے دین دیاں برکات نے، جڑے لوگ دین دی بات نو سن دے رہے ہیں نا جی، انہاں تے مالک دی ذات نے ایک کرم کرنا ہے۔ باقی دنیا تے بڑی دنیا واس رہی اللہ دی اس زمین تے، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ مثال طور کے تویز تاگے والے، اے درباراں والے، تھڑیاں والے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا تو اللہ ہے۔ لیکن انہاں لوگاں کو لو پوچھو کہ تسی گڈیاں پر کے، بساں پر کے، ٹیوٹے پر کے تسی کس طرح جا رہے ہو؟ کوئی پنڈی نو جا رہے ہے، کوئی ملتان نو جا رہے ہے، کوئی پاک پتن نو جا رہے ہے، کوئی کدھر جا رہے ہے، تو انہوں کیا ملے گا؟ کیا انہاں اے جتنے بھی اللہ دے نیک بزرگ نے، کتنی اونچی شان والے نے، کوئی ایسا مقام دیکھو کہ انہاں بزرگاں نے کیا ہوئے کہ آؤ اور سانو پکارو، وہ چلے گئے نے بھائی، انہاں دے نیک عمل انہاں دے نال نے۔ اسی دعا کرنے اللہ نیک لوگاں دے درجے بلند فرمائے اور سانو گناہگاراں نو اللہ نیکاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق بخشے۔ لیکن ایمان اپنا بنا لو کہ کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ
ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ دجال نے زمین تے آ کے اپنا دجل اور الجاؤ اے پیدا کر دینا ہے کہ دنیا نو اے باور کرایا جائے کہ میں رب ہاں۔ ایمان والا بندہ یہ بات کہے گا کہ رب زمین تے نہیں، رب عرش برین تے ہے۔ زمین والیو تسی کچھ نہیں بنایا، رب نے سب کچھ بنایا ہے۔ زمین تے کوئی کتنی شان والا ہی کیوں نہ ہوئے کچھ نہیں بنا سکتا۔ مالک دی ذات نے فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، اتنی بڑی زمین ہے، دسو اس زمین والیاں نے زمین دا کیڑا ٹکڑا بنایا ہے؟ اس زمین تے ساری رب نے بنائی ہے۔ اب زمین تے بہ کے کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، اور انہاں دا سب دا بڑا دجال آ جائے گا جڑا زمین تے کہے گا میں رب ہاں۔ میرے بھائیو اتنے الجھاؤ میں دنیا چلی جائے گی۔ ایمان والا بندہ یہ گل کہے گا کہ زمین تے ساری رب نے بنائی ہے، تو کیڑی چیز بنائی ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اتنا بڑا یہ آسمان کوئی ہے اس دے بنانے وچ رب دا شریک؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی مثال کسی نے زمین دا کوئی ٹکڑا بنایا ہے، کوئی آسمان دی کوئی ایسا ٹکڑا بنایا تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی پہلی کتابوں میں کوئی مثال لے کے آؤ نا۔ میرے پیارے بھائیو، اس ایمان نے اس دجل اور اس الجھاؤ تو انسان نو محفوظ کرنا ہے۔ قرآن پاک پڑھو نا جی، تو سارے قرآن دا اگر خلاصہ دیکھو تو 10 سپارے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس توحید دے وچ اللہ دی ذات نے نازل فرمائے نے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اگر نہیں سمجھو گے تو دنیا دے چھوٹے الجھاؤ وچ بھی چلے جاؤ گے، بڑے دجال دے فتنے وچ بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تائس عبد الدرہم و تائس عبد الدینار، تباہ ہو جائے گا عبد درہم، پیسے والا جڑا پیسے نال محبت کرنے والا ہے۔ جس طرح کر کے حدیث دا ترجمہ ہوتا ہے جویں کہ پیسے دا پتر، کہندے نہیں بندہ پیسے دا پتر ہے۔ اس عبد الدرہم و عبد الدینار رسالت امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو پیسے دا پتر بن کے ہی دنیا گزارے گا نا جی، وہ تائس تباہ ہو جائے گا۔ کہ سب تو پہلے اگر دجال دے فتنے وچ مبتلا ہوئے گا تو ایسا دنیا دار بندہ مبتلا ہو جائے گا کہ جس نے جائز اور ناجائز نہیں دیکھیا، جس نے حلال اور حرام نہیں دیکھیا، کلمہ گو ہے، دل وچ یہ ہوئی ہے کہ اگر دجال دا مقابلہ ہویا تو میں عیسیٰ علیہ السلام دا ساتھی ہوواں گا، دجال نہ لڑائی کراں گا، لیکن جائز اور ناجائز نہیں دیکھ رہے بھائیو، یہ دجال دے فتنے دے اندر مبتلا ہے۔ دیکھو نا، یہ بڑی مجلس ہے، اس وچ کوئی بندہ بھی غلط کام کر دیں شرمائے گا۔ اتنے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ محفل چ نہیں بلکہ خلوت دے اندر دیاں غلطیاں تو اپنے آپ نو محفوظ کر، جتھے دیکھ کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، جتھے کوئی نہیں اہل محلہ، کوئی نہیں گھر والا، تو اکیلا ہے تے ایمان اے ہوئے جتھے سارے دروازے بند نے، میرے اللہ دا دروازہ کھلا ہے۔ اس ایمان نے تینوں بچا لینا ہے۔ جتھے تینوں یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ جڑے پیسے میں اپنی جیب وچ ڈال رہے ہیں میرے واسطے جائز نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر تیرا ایمان مضبوط ہے، پھر تو دجل تو بچے گا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی ایسے گواہ نہیں ہے، کسی تے کوئی چیز آشکارا نہیں ہے، لیکن رب تو تے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، رب تے ہر چیز نو دیکھ رہے ہیں۔ وہ مالک ہے جی، لکھاں کائنات دنیا
رنگ رنگ دی ساری مخلوق او دے کولو منگ دی، او کلا جے داتا سارے رب دا، اے سارا اے کمال میرے سونے رب دا۔ پانیاں دے وچ مخلوق وسدی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی، او سپ دے نہیں پیر ویکو اے جاندا بھجدا، اے سارا جے کمال میرے سونے رب دا۔ اس اللہ تے کتنا کوئی ایمان توڑا مضبوط ہے کہ دیکھ بھی وہ اللہ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ لیکن بھائیو، میں جیسے بار بار یہ بات توڑے سامنے رکھ رہا کہ جدو دجال دی بات ہوندی ہے بندہ ایک ہوئی گل کہندا ہے، ایمان یہ کہندا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ دا ساتھی ہوں گا، دجال دا مقابلہ کراں گا، لیکن کیفیت اس طرح دی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے دیکھی نا لوگاں دی حالت تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ایک رب نے پیدا کیتا ہے انہوں اور رب نے یہ حکم دیتا ہے کہ میرے ماں سوا کسے نو سجدہ نہیں ہے، رب دے بنائے ہوئے بندے، رب دا دیتا کھانے والے، رب نو بھول کے زمین تے تھڑیاں تے آستانیاں تے اتھے اپنا متھا ٹیکنا شروع ہو گئے نے۔ جتھے کوئی بڑا درخت دیکھیا نال 3-4 کپڑے ٹنگے نے، بھئی اتھے کوئی بہت بڑی سرکار ہے، اتھے ساڑھے حالات بدل جان گے جی ہیں۔ انہاں کیا کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت میں جویا ہوا ہے۔ جتھے بھی کوئی دیکھ دینے تھڑی ہے اٹھی ہوتے کپڑا ڈڑے ہیں اتھے ہی جناب سجدہ شروع کر دیتا اور اپنی حاجتہ مانگنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ مالک دی ذات نے فرمایا ہے یہ سب کچھ پیدا کرنے والا تے میں ہوں، جتنا ایمان رب تے مضبوط رکھو گے دنیا دے الجاؤ اور دنیا دے دجل تو محفوظ ہو جاؤ گے بھائی جان۔ اگر رب دے بارے ایمان کمزور ہویا تو کئی ایسے ایمان دے ڈاکو نے تو انہوں ٹوری پھرن گے ایسے کہ ادھر آؤ جی ادھر بڑا مسئلہ ہے، ادھر جاؤ جی ادھر بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جدو تسی اپنے ایمان نو مضبوط رکھو گے، یہ دیکھو نا 3-4 دن پہلے صبح دے ٹائم کتنی شدید گرمی سی، پورا ملک گرمی دی لپیٹ دے اندر، اور مالک دی ذات نے ظہر دے ٹائم موسم نو خوشگوار کر دیتا۔ پورے ملک وچ کسے بارش ہو رہی ہے، کسے چندرہ تے این پہ رہی ہے، مالک دی ذات نے دنیا تے آشکار کر دیتا کہ اگر حالات بدلاں تے میں عرش والا بدل سکنا۔ اور میرے پیارے بھائیوں ایسے غریب لوگوں سوچ لو، اگر غریبی ختم کر سکتا ہے تو اللہ ختم کر سکتا ہے۔ عزت ذلت دا مالک ہے تو صرف اللہ ہے، کسی اور پاسے نہ جا، دنیا دے دجل تو بچ جا، اپنے ایمان نو مضبوط رکھ، اسے مالک دے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک دی ذات نے فرمایا فرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ زمیندارو باڑیاں والے ہو، تسی زمین دانے بیج دیو دسو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس زمین وچو بیج تے بالیاں تے انگوریاں تسی اگاندے ہو یا عرش والا رب رحمان اگاندہ ہے؟ کون ہے وہ؟ کسے کول کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر دنیا تے دجل آئے گا، فراڈ آئے گا، فریب آئے گا، الجھاؤ آئے گا تو اپنے ایمان نو مضبوط رکھے گا، اس دجالی فتنے تو محفوظ ہو جائیں گا۔ بھائیوں بڑا ہی زبردست یہ فتنہ ہے۔ میں کئی باری اپنے ساتھیاں دے سامنے یہ بات عرض کرنا کہ ایک بندے نے اگر بڑے بار رکھ لے نا جی تو وہ تھوڑی سی ایسے جلی پاندہ انج کر کے تے دنیا اس تے آشکار ہو جاندی ہے، واہ جی واہ واہ واہ، ہیں کیا سر ہے کیا سرور ہے۔ تو اس نے تو بڑا کچھ کرنا ہے۔ دجل جڑا بڑا دجال ہے اس کو تے بڑی طاقت ہوئے گی۔ کیسی طاقت ہے؟
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ ظہر دی نماز دا ٹائم ہے تے مسجد نبوی ہے. نماز تو نبی پاک فارغ ہویا آپ اپنے صحابہ نو یہ بات کہہ رہے نے میرے صحابہ سارے مسجد دے اندر تشریف رکھیا جے. صحابہ یہ بات کہندے نے اگے تے نبی پاک اپنے ممبر تے جمعے والے دن جلوہ افروز ہوندے تے آج اسی دیکھ رہے ہیں جمعہ بھی کوئی نہیں نماز ظہر دی تو فارغ ہو کے حضور اپنے ممبر تے جلوہ افروز ہوئے نے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے میں دیکھ رہی ہوں حجرہ عائشہ دے وچوں کہ اللہ دے رسول مسکراندے اپنے ممبر تے تشریف فرما ہوئے تے نبی پاک دیو بات ساری میں یاد کر لئی سن لئی. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ اے یمن وچوں ایک بندہ آیا ہے اے اپنی توانوں گل سنائے گا ذرا اس دی گل سن لینا. اے یمن وچوں آنے والا نبی پاک دا صحابی حضرت تمیم داری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمیم داری یہ بات کہندے نے زندگی گزری ہے تے میں عیسائیت دے وچ سا نصرانی سا میں عیسائی مذہب سی میرا. اسی یمن دے 3 بندے ایک کشتی تے بیٹھ کے سمندری سفر کر رہے ہیں. اچانک سمندر دے اندر ایک خوب طوفان آ گیا. طوفان دی اتنی شدت ہے کہ 1 مہینہ سانو سمندر وچ راہ ہی نہیں لبا سا جانا کیڑے پاسے وے. مہینہ گزر گیا. مہینے تو بعد ایک جزیرے دے اندر ساڑی کشتی جا کے لگی. اسی جدو کشتی تو تھلے اترے تھکے ٹوٹے ہویاں دیکھ دے کیاں کہ ایک بڑی بلا بڑے بڑے اس دے بال نے لمبی اس دی دم تے چوفڑ ہے تو اپنے والاں نو انج کر کے کھینچ رہی ہے سر دے بالاں نو کھینچ رہی ہے. اسی آپس وچ گل کیتی ہوئے اے کیڑی بلا جے دیکھو اس جزیرے دے اندر ہے. جدو اسی اپنی گل بات کیتی تے دیکھیا وہ بلا بھی ساڑے نال گلاں کرن لگ پئیے. اس دیاں گلاں اسی سنیاں سوچیا دیکھو یہ کوئی جانور ہے کوئی شیطان ہے کی چیز ہے جڑی ساڑے نال ایسے گلاں کر رہی ہے. اسی پوچھیا تو کون ہے؟ اس نے کیا میرا نام ہے جساسا میں جاسوسی کرنی ہے تھے سارے اس جزیرے دی اگے پیچھے پھرنی ہیں. اگر تسی کوئی بات کرو نا جی تو او سامنے درختاں دے وچ ایک مکان ہے ایک محل ہے اسے تسی چلے جاؤ. اس دے تمیم داری رضی اللہ عنہ کہندے نے اسی غنیمت سمجھے اور اسی اس درختاں دے جوڑن دے وچ چلے گئے. دیکھیا تے ایک بہت بڑی عمارت ہے اوپر نو بڑی ہے نیچے نو بہت بڑا ایک کھوہ ہے. اس وچ ایک بندہ جس دے ہاتھ اس طرح کر کے گردن نال بدے ہوئے نے ہتھاں وچ بھی زنجیراں نے اور پیراں وچ بھی اس نو سنگل مارے ہوئے نے. اتنا وہ زور آور ہے کہ وہ چھلانگ مارے تو اس طرح محسوس ہوندہ ہے جیدے آدھ آسمان تک جاندہ ہے پھر مڑ کے نیچے کھوہ وچ آندہ ہے. بعض اوقات وہ کھوہ دے مڈیریاں دے اوپر ایسے پیر رکھتا ہے. اتنا اونچا ایسے ہیں سانو دیکھ کے اس نے بڑیاں چیخاں ماریاں اور بڑا اس نے رولا پایا. سانو پوچھتا ہے تسی کون ہو؟ اسی اس نے اپنی کارگزاری سنائی کہ اسی سفر دے دوران اس طرح کر کے طوفان دے حوالے ہو گئی ساڑی کشتی اور اسی تیرے کو لائیں. کتوں آئے ہو جی؟ کہ اسی آئے ہیں یمن وچوں. اس نے یمن دے علاقے دے متعلق پوچھیا کہ یمن وچ ایک باغ سی سکا ہویا بیسان دا باغ کھجوراں والا کیا اس بیسان دے اس باغ دے اندر کھجوراں لگ دیاں نے اب؟ تو تمیم داری یہ بات کہنے سے کیا کہ ہاں وہ باغ تے ہرا بھرا ہے کھجوراں لگن لگ پئیاں نے اس وچ بہت عالی شان باغ ہے بڑی اچھی کھجور ہے وہ یمن دی آلت. بہت خوش ہویا اور اس نے پھر دوبارہ ایسے اچھلنا شروع کر دیتا اور اچھل دیا ہوئے دوبارہ پوچھیا کہ یمن دے اندر جو زغر دا ایک چشمہ سی جو سکیا ہوا سی کئی سالاں تو پرانے لوگ گلاں کر دے سن ایتھے کسے وقت پانی چلدا ہوندا سی دسو او زغر دا چشمہ او چل رہے ہیں. تو تمیم داری یہ بات کہنے اسی تو اس چشمے تو خوب واقف ساں سانو پتا سی کہ وہ چشمہ چل چکا ہے. وہ چشمہ دے بارے اسی اس نو کیا کہ وہ چشمہ تے جاری ہے چل رہے ہے پانی آ رہا ہے اس دے اندر. تیسری اس نے بات پوچھی کہ دسو وہ نبی الامی
وہ مبعوث ہو چکا ہے کہ نہیں؟ تو اسی یہ بات کہی ہے کہ اسی سنیا ہے، اسی دیکھیا نہیں، ہاں سانو اتنا پتہ ضرور چلے ہے کہ مدینے دے اندر ایک پیغمبر آیا ہے کھجوراں والی بستی دے اندر، جس نے نبوت دا اعلان کیتا اور جو کہہ رہے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس دا یہ اعلان ہے۔ وہ بہت خوش ہویا اور اس نے کہا اب منو اس چیز تو رہائی دینے دے اندر، نکلنے دے اندر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ وہ کیا سی میرے بھائیو؟ او سی مسیح دجال، اتنا طاقتور او زمین تے آئے گا اور دنیا تے اپنا دجل پھیلائے گا۔ میرے پیارے بھائیو اس کو بڑی طاقت ہوئے گی، اس کو ایک گھوڑا ہوئے گا جس دی ایک چھٹ دے اندر سونے دا پہاڑ ہے، ایک چھٹ دے اندر چاندی دا پہاڑ ہے، اس نال ٹر رہی ہے دوزخ بھی، اس نال ٹر رہی ہے جنت بھی، ایسے محسوس ہو رہے ہیں۔ جس تے وہ خوش ہے اپنی جنت دے اندر داخل کر رہے ہیں، جس تے ناراض ہے اس نو دوزخ دے اندر پھینک رہے ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والے لوگ دوزخ دے اندر جانا پسند کر لیں گے، اس نو نہیں تسلیم کرن گے، اس نو تسلیم نہیں کرن گے، دوزخ دے اندر جانا پسند کر لیں گے۔ حقیقت وچ اس دی جڑی دوزخ ہوئے گی مومن واسطے اللہ اس نو جنت دا باغ بنا دے گا، اور کچھ لوگ اس نو تسلیم کر دے ہوئے اس دی جنت دے اندر جان گے، اس دے دجل اور ہلجاؤ دے اندر چلے جان گے، وہ حقیقت دے اندر دوزخی ہون گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سب چیزاں تو بچاؤ والی جڑی بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے نماز۔ نماز مومن دی معراج ہے۔ پتہ چلتا ہے انسان اپنے اللہ نال ایسے گل بات کر رہے ہیں، اللہ نال میرا کیا تعلق ہے، میرا اللہ میریاں ہر چیز تو واقف ہے، میرے محفل تو میرا اللہ واقف، میری خلوت تو جلوت تو میرا اللہ واقف۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اپنے ایمان دا جائزہ لو، ورنہ اس دجل دے اندر اور اس اتنے بڑے فراڈ اور اس فریب دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس سارے دجل اور الجھاؤ تو بچنے واسطے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ دی ذات نے اپنی زمین تے نبی پاک جیسا اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ میں جیسے عرض کر چکا کہ اگر بات ہوئے تو اسی یہ بات کہنے ہیں کہ اسی حضرت عیسیٰ دے ساتھی ہوواں گے، اسی دجال نال لڑائی کریں گے۔ تو میرے بھائیو، جو یہ فرنچ کٹ تسی اپنی داڑیاں دی کرا رہے ہو، یہ تسی یہودیاں دی کرا رہے ہو، دجال دی، ایسے محمد رسول اللہ تو نہیں تھے، ایسے محمد رسول اللہ نہیں تھے۔ جیسے توڑا لباس ہے ایسے محمد رسول اللہ نہیں تھے، جیسے توڑی محفل ہے ایسی محمد رسول اللہ نہیں تھے۔ اگر واقعی بچنا ہے تو دیکھو حضرت رسول اللہ کیسے سن، اور جو نبی پاک دی بات ہوئے، اللہ دی بات ہوئے، دل کھل جان ایسے کر کے، دلان دے اندر بہار آ جائے، اور اے ایمان ہوئے کہ ابھی بھی اگر اللہ نقدی میں نوں بلا لے پرواہی کوئی نہیں، کیونکہ میں اللہ دی ذات نوں رب منے ہے اور محمد رسول اللہ میرے راہبر تے رہنما نے۔ اس نبی دے امتیوں جو کام نبی پاک نے دسے نے انہوں نے اپنی زندگی وچ لے آؤ، اگر دنیا دے دجل اور دنیا دے فریب اور الجھاؤ تو بچنا چاہتے ہوتے، نہیں تو بھائیوں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیسے سن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ طیبہ ہے، بلکہ مکہ دی بات ہے، ایک قافلہ آیا، انہوں کو ایک اونٹ جو اللہ دے رسول نے پسند آ گیا، نبی علیہ السلام نے انہوں نے سودا کیتا، آپ نے اونٹ پکڑیا اور آپ نے اپنے گھر نوں چلے گئے۔ جو طے ہویا کہ میں اپنے ملازم دے ہاتھ توڑے واسطے ہو توڑا اونٹ دی قیمت بھیج دینا، کوئی کھجوراں دی شکل وچ ہے، کوئی ایسے ہیں۔ جب آپ چلے گئے تو آپس وچ او بندے انہوں نے مجھے دین اسلام دا پتہ نہیں ہے، آپس وچ گل بات کرنے لگے کہ اونٹ تسی سب تو مہنگا اور اچھا دے دیتا ہے، نہ اس کو لو تسی پتہ پوچھے ہے، نہ کوئی گارنٹی ہے، نہ کوئی بات ہے۔ آپس وچ گل کر رہے ہیں، خیمے دے اندروں ایک عورت بولی، اس نے کہا تسی ایسی بات نہ کرو، جس بندے نال تسی سودا کیتا ہے نا وہ چہرہ ہی اتنا اعلیٰ سی کہ اس جیسا سچا چہرہ اللہ نے اپنی کائنات اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ وہ کون سن؟ وہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد رسول اللہ سن۔
تو میرے پیارے بھائیوں جدوں آپ دی بات ہوئے تو چہرے حشاش بشاش ہو جان، اور نظریہ یہ رکھو کہ اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے زبردست قسم دے فرما بردار ہو جائیں گے کہ اللہ دی ذات نو ساڑی فرما برداری پسند آ جائے۔ اللہ دی بات سچی ہے، رسول اللہ دی بات سچی ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہو میری طرف تو اللہ منو اور تونوں سب نو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب